खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा बरकत और जलाली नाम में आप सभी की सलामती हो। और एक बार फिर से मेरी तरफ से, मेरे गाने की तरफ से, क्रॉस चर्च मिनिस्ट्री पाकिस्तान की तरफ से और तमाम लीडरशिप की तरफ से आप सभी को, तमाम उन लोगों को जो इस वक्त लाइव मौजूद हैं, हम सबको साल 2026 जो है बहुत बहुत मुबारक हो। और खुदावंद आपके घरानों को अपनी पनाह और हिफाजत में रखे और ये साल आपके लिए बाइस से बरकत साल हो। आमीन। मेहरबानी से तशरीफ रखें। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिसने हमें गुज़िश्ता साल संभाला और उसने हमें ये तौफीक बख्शी कि हम इस साल के जो 365 दिन खुदा ने हमें दिए हैं, इसके आगाज से हम उसकी इबादत करें, उसकी शुक्रगुजारी करें। तो आए कलाम खुदा में से आज हमारे लिए 2 आयात हैं जिनके ऊपर हम गौर करेंगे और इसको सीखेंगे। तो बड़ी संजीदगी और एहतराम के साथ खुदा के कलाम पर अपना सारा ध्यान लगाएंगे। पहली आयत जो आज हमारे लिए है वो ज़बूर की किताब, उसकी 85वां ज़बूर नंबर 85 और उसकी 6ठी आयत जो है वो हम देखेंगे। ज़बूर 85 उसकी 6ठी आयत, और लिखा है, क्या तू हमको फिर जिंदा ना करेगा ताकि तेरे लोग तुझ में शादमान हो। और फिर इसी तरह हम इमाल की किताब में जाएंगे और इमाल की किताब के पहले बाब की 14वीं आयत को जो है हम देखेंगे। इमाल की किताब पहले बाब की 14वीं आयत, और वहां लिखा है, ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ यकदिल होकर दुआ में मशगूल रहे। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। इस साल 2026 में हमारे चर्च मिनिस्ट्री का जो विजन है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं और चाहता हूं कि इस विजन को लेकर हम चलेंगे। सीजीसी पाकिस्तान साल 2026 के आगाज ही से रिवाइवल का साल बनाएगी, और रिवाइवल का मतलब है बहाल करना, दोबारा से जिंदा करना या मरम्मत करना। तो चीज अगर टूट जाए तो उसको जब उसकी दोबारा मरम्मत की जाए, उसकी रिपेयरिंग की जाए, रिवाइव करना होता है, इसको कहते हैं। तो रिवाइवल का ये साल है। और हमारे लिए जो आज का जो इनवान है वो नोट फरमा ले, वो है कि कलीसिया की रूहानी बहाली और हकीकी ईमान की मजबूती। उसके लिए हमने जो है रिवाइवल का रखना है। तो रिवाइव करना जो है उससे मुराद है कि हमने अपनी रूहानी जिंदगी को जो है पहले जैसा बहाल करना है, यानी कि वो पहली मोहब्बत जो हम खुदा से रखते थे, उसके कलाम से रखते थे, उसकी तालीम से रखते थे, वही मोहब्बत जो है फिर से जो है हमने उसको रिवाइव करना है, उसको ताजा करना है। तो आज की जरा पहली आयत के ऊपर जो है वो गौर फरमाइए। ज़बूर 85 की 6ठी आयत, वहां पर खुदा का बंदा बुजुर्ग दाऊद क्या कहता है? वो कहते हैं कि खुदा से वो दरखास्त करता, सवाल करता है कि क्या तू हमको फिर जिंदा ना करेगा ताकि तेरे लोग तुझ में शादमान हो। हम सोचते हैं कि शायद जब नया साल आता है तो उसके साथ कैलेंडर चेंज होता है, तो कैलेंडर के चेंज होने का मतलब नया साल है। ये महज कैलेंडर के चेंज होने का मतलब नहीं है। हर साल का पहला दिन जो है वो हमें इस चीज की दावत देता है कि हम अपने आप का एहतिसाब करें, अकाउंटेबिलिटी करें, अपने आप का एहतिसाब करें, देखें, अपने आप को देखें क्या मेरी जिंदगी जो है उसके अंदर उस तरह की खुसूसियत थी, क्या वैसी मेरी जिंदगी जो है वो रूहानी जिंदगी थी खुदा के साथ।
تو یہ جو وقت دیا جاتا ہے خدا کی طرف سے سال کا پہلا دن، تو اس کے ساتھ جو ہے ہمیں یہ موقع دیا جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی تجدید کریں، اپنی روحانی زندگی کو پرکھیں کہ کیا میری روحانی زندگی اس طور سے خدا کے حضور قابل قبول رہی یا نہیں۔ تو یہ سال جو ہے اس لیے اس کو ریوائول کا سال رکھا گیا ہے۔ اس کا ویژن ہم نے اپنے چرچ کا ویژن جو ہے ریوائول رکھا ہے، وہ اس لیے کہ 2026 کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا 2025 کا سال جو گزر گیا ہے، کیا اس کے اندر میری دعائیں جو تھی کیا وہ روح القدس کی آگ سے معمور تھی یا نہیں؟ کیا میری دعائیں جو ہے وہ روح القدس سے بھرپور دعائیں تھی یا نہیں تھی؟ اگر میری دعائیں ٹھنڈی تھی تو پھر مجھے اس سال اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا میری عبادتیں جو تھی جو میں خدا کے حضور کرتا تھا، کیا ان عبادتوں کے اندر جو ہے وہ محض رسمی عبادتیں تھی یا حقیقی طور پر میں نے اپنا آپ جو ہے اس عبادت کے اندر دیا؟ کیا میری عبادت جو تھی وہ زندہ عبادت کہلاتی تھی یا مردہ عبادت، یا صرف محض رسم تھی، جیسے سب آتے ہیں اور گیت گاتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کلام سنتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں؟ کیا میں نے محض صرف وقت گزاری کے لیے چرچ آیا، یا میں نے اپنی شخصی رفاقت کے خدا کے ساتھ کری؟ مجھے آج اس چیز کے اوپر سوچنا ہے، اور یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ یہ جو دور ہے جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ آخری زمانے کے ہم لوگ ہیں، اور کسی وقت بھی جو ہے یسوع مسیح کی آمد ہو سکتی ہے، اور کسی وقت بھی جو ہے 7 سالہ مصیبت کا دور جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ تو اس لیے مجھے اس سال کے پہلے دن ہی جو ہے اس چیز کو سوچنا ہے، اور جیسے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ اے خداوند کیا تو پھر ہم کو زندہ نہ کرے۔ خدا جو ہے وہ ہر وقت جو ہے اس بات کے لیے تیار رہتا ہے کہ کب میرا یہ بیٹا، کب میری یہ بیٹی، میرا یہ بندہ، میری یہ بندی جو ہے وہ اپنے اندر تبدیلی لائے گا اور میرے کلام کے عین مطابق زندگی بسر کرے گا۔ خدا ہمیشہ اس بات پہ تیار ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اپنی ہر طرح کی غفلت کو، ہر طرح کی لاپرواہی کو، ہر طرح کی سستی کو، ہر طرح کے روحانی سستی کو جو ہے وہ پرے کر کے اس سال اپنے آپ کو ریوائیو کرنا ہے۔ پہلا سلاطین کے اندر جو ہے اس کے 18ویں باب کی 30ویں آیت سے لے کر 40ویں آیت تک جو ہے ایک بڑا خوبصورت واقعہ جو ہے پیش آیا، اور اس واقعے کے اندر خدا کا بندہ بزرگ ایلیا نبی، اس نے بال کے پجاریوں کو چیلنج کیا اور ان کو کہا کہ آج معلوم ہو جائے گا کہ جو خدا آگ سے جواب دے گا وہی زندہ خدا ہوگا۔ اور وہاں پر اس نے ان کو کہا کہ تم بھی اپنے بال دیوتا کے لیے ایک مذبح تیار کرو۔ اور ایلیا نے کیا کیا؟ لکھا ہے وہاں پر کہ ایلیا نے جا کر اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا، وہ مذبح جو خدا کے لیے منسوب تھا، اس مذبح کو اسی جگہ پر دوبارہ سے مرمت کیا اور دوبارہ تعمیر کیا، اور پھر اس پر جب اس نے وہ قربانی رکھی تو خدا سے اس نے آسمان سے آگ مانگی، اور اس آگ نے آ کر کیا کیا؟ اس قربانی کو بھی جلا دیا، اور خدا نے آگ سے جواب دیا کہ زندہ خدا صرف ایک ہے، یہوہ پاک خدا۔ تو میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایلیا نے کیا کیا؟ اپنے مذبح کو، اس مذبح کو جو خدا کا مذبح ہے، اس کی تعمیر کی، دوبارہ مرمت کیا اس کو۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بدن جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ روح القدس کا مقدس ہے، روح القدس کی ہیکلیں ہیں۔ ہمارا جو بدن ہے یہ خدا کا وہ مذبح ہے جس پر خدا چاہتا ہے کہ ہم قربانی اس پہ چڑھائیں۔ ہمارے بدن جو ہے پچھلے سال اگر بیماریوں میں رہے، رکاوٹوں میں رہے، آزمائشوں میں سے گزرے، چیلنجز میں سے گزرے، سستی اور کاہلی میں سے گزرے، لاپرواہی کا شکار رہے، تو پھر ہمارا مذبح جو ہے وہ ٹوٹا پھوٹا ہے۔
हमने अपने इस मस्बा को मरम्मत करना है, अपनी इस मस्बा की रिवाइवल करनी है, इसको फिर से रिवाइव करना है, ताकि आसमान की वो आग जो हमें रिफाइन करती है और हमें धोती है, पाक करती है, और हमारे अंदर से बीमारियों को, रुकावटों को, हर तरह की बदनी कामों को जो है वो नेस्त कर देती है, वो रिफाइन करने वाली आग जो है अपने खुदा से मांगती है। पहले अपने मस्बों को मरम्मत करना है, और फिर क्या करना है, खुदा से वो आग मांगनी है जो पाक रूह की आग, रिफाइन करने वाली आग। जैसे अक्सर हम एक गीत भी गाते हैं कि शोले 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 रूह की आग के शोले, कर बसम तो गुस्सा और बदी, तो वो आग के शोले जो है पाक रूह के, जो हमें गुस्सा और हर तरह की उन दुनियावी बातों को जो है खत्म, हमने इस मस्बा को मरम्मत करना है। मैं आपके सामने खुदावंद यीशु मसीह के 2 शागिर्दों का वाकया बयान करने वाला हूं। एक शागिर्द का नाम पतरस और दूसरे का नाम यहूदा इस्करियोती। अब जरा कंपैरिजन करें इन दोनों शागिर्दों की जिंदगी पर। यहूदा इस्करियोती ने क्या किया, खुदावंद यीशु मसीह को 30 सिक्कों के इवज बेच दिया, और जब उसको पता चला कि मैंने ये काम मुझसे गलत हुआ है और मैंने अपने उस्ताद को जो है वो सरदार कायनों के आगे बेच दिया है, तो उसने क्या किया, पछताया, लेकिन उसने तौबा ना की। उसने अपने मस्बा को रिवाइव नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया कि अपने आप को जाके फांसी लगा ली। और आज यहूदा इस्करियोती का नाम जो है वो मौजूद नहीं, ना ही किताब हयात में मौजूद है और ना ही बाइबल के किसी और जगह पर उसका नाम दिया जाता है। जबकि इसके बरस पतरस ने क्या किया, पतरस ने यीशु का इनकार किया, और जब उसने इस बात को रियलाइज किया तो वो पछताया और रोया, और जब वो रोया तो फिर उसके बाद दोबारा से उसने तौबा की, और जब खुदावंद यीशु मसीह जिंदा होकर उसको दोबारा मिले तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको वो इख्तियार दिया कि मैं तुझ पर पतरस अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो पतरस ने क्या किया, इकरार से इख्तियार तक का सफर जो है वो तय किया, लेकिन उसके बीच में उसने क्या किया कि उसने पछताया, तौबा की, और खुदा ने उसको फिर से बहाल किया। इसका मतलब है कि खुदा जो है वो बहाली देता है, खुदा मौका देता है, खुदा हमें भी मौका देता है। खुदा क्रॉसिंग चर्च पाकिस्तान को भी मौका दे रहा है कि हम अपनी कमजोरियों पर निगाह करें, अपनी कमी कमजोरियों पर निगाह करें, और अपनी लापरवाहियों को छोड़कर, रूहानी सुस्ती गफलत को छोड़कर क्या करें, हम फिर से रिवाइव हो। और खुदावंद चाहता है कि हम जो है फिर से नए बन जाए। ये है नए साल का नया मकसद। तो नए साल के अंदर हमारा क्या मकसद है, क्या हमने अपने मस्बा को रिवाइव करना है, और फिर हमने क्या करना है, पाक रूह की आग मांगनी है कि जो हमारे मस्बा को आकर क्या करे, पाक कर दे। हमारी मिसाल जो है, मसीह ईमानदारों की जो मिसाल है वो एक चिराग की इबारत है। मत्ती रसूल की इंजील के अंदर हमें चिराग कहा गया है, और चिराग का काम क्या होता है, चिराग का काम होता है रोशनी देने का। तो मसीही ईमानदार जो है, जो बिलीवर्स है, जो यीशु के बिलीवर्स है, जो यीशु के पैरोकार है, क्रॉस चर्च मिनिस्ट्री जो है यीशु के बिलीवर्स है, हम सब का काम क्या है, हमारी मिसाल उस चिराग की इबारत है। अगर हमारी रोशनी मदम हो गई है तो फिर हमने करना क्या है, अपने चिराग का तेल तब्दील करना है, उसकी बत्ती जो लौ से जलती है उसको नियाक लगाना है, और फिर उसको ऊंची जगह पर रखना है, ताकि हमारी रोशनी जो है वो तेज हो, और हमारी रोशनी की वजह से वो लोग जो अंधेरे के अंदर हैं वो लोग भी रोशनी में आए और नूर को पहचाने और यीशु को पहचान कर निजात को हासिल करें। तो मेरे से ये बड़ा जरूरी है, ये बड़ा जरूरी काम इस साल खुदा ने हमारे सुपुर्द किया है, रिवाइवल का और तब्दीली का, कि हमने अपने आप को रिवाइव करना है। जो बातें हमने तर्क कर दी, जो तालीम हमने छोड़ दी, जहां पर हमने सुस्ती और कायली का मुजाहरा किया, वहां पर हमने अपने आप को दोबारा से रिवाइव कर दिया।
اور چلتے ہیں دوسری آیت کی طرف جو کہ اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی 14ویں آیت کے اندر، اور وہاں پر 120 کی جماعت وہ سب وہاں پر جمع ہے، اور وہاں پر کیا لکھا ہے کہ وہ لوگ روح القدس کو پانے کے منتظر تھے اور انتظار کر رہے تھے، اور وہ ایک ایک علیحدہ علیحدہ ہو کے دعا نہیں تھے کر رہے بلکہ اجتماعی دعا کر رہے تھے، گروپ میں دعا کر رہے تھے۔ اس سال نہ صرف ہم نے اپنے مذہبوں کو ریوائیو کرنا ہے بلکہ ہم نے اجتماعی دعاؤں کو بھی رائج کرنا ہے اپنے زندگی میں۔ اب وہ دعائیں چاہے ہمارے خاندانی دعائیں ہیں، خاندان کے اندر بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، گروپ میں دعا کیجیے، چاہے ہم کلیسیا کے اندر بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، گروپ میں دعا کیجیے۔ جیسے گزشتہ سال ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم جو ہے لوگوں کو جمع کریں اور جمع آنے سے باز آئیں، اور بہت ساری ہم نے نائٹ پریئر میٹنگز کا بھی ارینج کیا۔ اس سال بھی جب بھی آپ کو کال آئے، چاہے وہ تھرسڈے میٹنگ کی کال ہے، چاہے وہ سنڈے میٹنگ کی کال ہے، چاہے وہ نائٹ پریئر میٹنگ کی کال ہے، اس میں ضرور داخل ہو، شامل ہو، کیونکہ اس سال خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک ریوائول لے کر آئے اور جمع ہونے سے باز آئے اور اجتماعی دعاؤں کے صورت میں خداوند اپنے خدا کے حضور اپنے خاص سے پہنچائے۔ پھر دیکھیے معجزات ہوں گے، رکے ہوئے معجزات، رکی ہوئی برکتیں، رکے ہوئے کام ہمارے وہ سب خداوند کے فضل کی بدولت ہو جائیں گے۔ لیکن دعائیں کیسے کرنی ہے؟ اب دعائیں کیسے کرنی ہے؟ یاد رکھیں شعیب نبی کی ماں حنا نے کیا کیا؟ اس نے آنسو بہائے، اپنے آنسو بہائے، آنسو کے ساتھ ہم نے دعائیں کرنی۔ آنسو بہانا بڑا ضروری ہے، اور جب تک ہم اپنی لڑائی جو ہے، اپنی وارفیئر، اپنی روحانی وارفیئر اپنے گھٹنوں کے بل ہو کے نہیں کریں گے، تب تک ہماری دعائیں جو ہے ان میں اثر نہیں ہوگا۔ تو ہم نے دعائیں کیسے کرنی ہے؟ اجتماعی دعائیں کرنی ہے، آنسو بہا کے کرنی ہے، اور گھٹنوں کے بل ہو کے کرنی ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنی سیٹوں کو چھوڑنا ہے۔ اگر ہم سیٹوں میں بیٹھ کے دعا کریں گے تو دعا میں اثر نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنی سیٹوں کو چھوڑنا ہے، اپنی جگہ کو چھوڑنا ہے، اور گھٹنوں کے بل ہونا ہے، جھک کے دعا کرنی۔ تب پھر خدا کیا کرے گا؟ ہماری تمام رکی ہوئی برکتوں کو جو ہے وہ جاری و ساری کر دے۔ ایک آیت جو ہے میں آپ کے درمیان پیش کرنا چاہتا ہوں، دوسرا تواریخ اور اس کے 7ویں باب کی 14ویں آیت۔ تواریخ کی کتاب دوسرا تواریخ 7ویں باب کی 14ویں آیت، وہاں لکھا ہے، تب اگر میرے لوگ جو بے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ تو میرے عزیزو، اس آیت کے ساتھ جو ہے خدا ایک وعدہ کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں پھر سے بحال کر دوں گا، پھر سے وہ ترقی کی راہیں جو رک گئی تھی، وہ رکاوٹیں جو آ گئی تھی، وہ چیلنجز، وہ بیماریاں، وہ رکاوٹیں جو آ گئی تھی، اور وہ کس طرح سے آئی تھی؟ ہمارے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے، ہماری اپنی خطاؤں کی وجہ سے، ہماری اپنی ہی کمی کمزوری کے باعث اور سستی کے باعث خداوند فرماتا ہے کہ ان سب کو دور کرو تو میرے حضور خاک سر بن کر۔ تو گھٹنوں کے بل ہونا اور آنسو بہا کے دعا کرنا خاک سری کی مثال ہے۔ خاک سر بن کر جو ہے ہم نے آنا ہے، اور دعا جو ہے یہ ایسے ہی ہے، یہ جیسے ایک گاڑی کے اندر پیٹرول جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، تو دعا کلیسیا کا فیول ہے۔ ہم نے اپنے اس فیول کو جو ہے ختم نہیں ہونے دینا، بلکہ دن اور رات، صبح شام ہم نے دعا میں زندگی بسر کرنی ہے، دعا کے ساتھ اور اس کے ساتھ روزہ رکھ کے، اور پھر کمال تابعداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ خدا کے حضور آنا ہے، آنسو بہا کر، گڑگڑاتے ہوئے، منت سماجت کرتے ہوئے۔ تو جب بھی ہماری کوئی چرچ سروس ہو تو ہم نے اپنی دعاؤں کا جو سٹائل ہے وہ چینج کرنا ہے۔ اونچی آواز میں ہم کریں، لمبی دعائیں بھی کرنا چاہتے کریں، شارٹ کرتے شارٹ کریں، لیکن جتنی کریں خاکسار بن کر اور عاجز بن کر، فیشنی دعائیں نہیں، رسمی دعائیں نہیں۔ خدا ایسی دعائیں نہیں چاہتا۔ خدا ہمارے الفاظوں کو نہیں
بلکہ ہمارے دل پر نظر کرتا ہے. کیا آپ نے اپنے دل کو چاک کیا ہے؟ ہمیں اپنے دل کو چاک کرنا ہے. تو اس سال کے آغاز سے ہمیں اپنے گھروں میں، چرچ میں اجتماعی دعاؤں کو رائج کرنا ہے. سب سے پہلے اپنے مذہبوں کو جو ڈھا دیا گیا ہے، جو مرمت ہونے والا ہے، اس کو مرمت کرنی ہے اور خداوند سے روح القدس کی ریفائن کرنے والی آگ پاکنی ہے. اور پھر اپنی دعائیں جو ہیں وہ گھٹنوں کے بل ہو کر، گھٹنوں کے بل جب ہوں گے تو ہم اپنی ساری روحانی جنگیں جو ہیں آنسو بہا کر خدا کے حضور خاک سر بن کے، اور خاص طور پر جو دعائیں نائٹ میں ہوتی ہیں، رات کے وقت، جس وقت ابلیسی قوتوں کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے، رات کے وقت، وہ وقت جو نیند کا وقت ہوتا ہے، سونے کا وقت ہوتا ہے، آرام کا وقت ہوتا ہے. وہ وقت جیسے کل رات جو ہے بہت سارے لوگوں نے نیو ایئر نائٹ جو سیلیبریٹ کی، اور آج جو مزے لے رہے ہیں، نیند کے مزے لے رہے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں کہ آج ہم نے چرچ بھی آنا تھا. تو یہ بڑا ضروری ہے، رات کی عبادت میں جھکنا، رات کے وقت، رات کے پہروں میں خدا کے حضور جانا اور جاگنا، اور پھر کلام کو اپنا مرکز بنائیں، یسوع مسیح کو اپنا مرکز بنائیں، کیونکہ راہ، حق اور زندگی صرف یسوع ہے، اس کے سوا اور کوئی وسیلہ نہیں. تو میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیاں بحال ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیاں جو ہے بابرکت زندگیاں ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سال جو ہے آپ کے لیے برکتوں کا سال ہو، بحالی کا سال ہو، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ طریقہ کرنا ہے، یہ طریقہ، یہ باتیں، یہ سب کچھ کریں گے تو پھر کامیابی کی ضمانت ہمیں ملے گی. اور کامیابی کیا ہے؟ خدا کے کلام میں ہے، اس کے ساتھ وقت گزاری میں ہے، اس کے ساتھ فیلوشپ رکھنے میں ہے، دعا میں وقت گزارنے میں ہے. تو میرے عزیزو، آج ہم اپنے دلوں کو تیار کرنا ہے خدا کے لیے، اس بات کا عہد کرنا ہے کہ خداوند، میں صرف اور صرف تیرے ساتھ چلوں گا. 365 دن خدا نے مل دیے، ایک اور موقع دیا ہے، ایک اور چانس دیا ہے کہ ہم پھل لائیں، اس کے موافق پھل لائیں جیسا پھل وہ چاہتا ہے. تو جب تک ہم اپنے گھٹنوں پر نہیں آئیں گے تب تک ہم نیا آغاز نہیں کر سکتے. میرے لیے اور آپ کے لیے نیا سال تب ہوگا، نیا آغاز تب ہوگا کہ جب جو ہے ہم وفاداری کے ساتھ، کمال تابعداری کے ساتھ، توبہ کر کے خدا کے حضور ہم آئیں گے، اور پھر سے خداوند اپنے خدا کی عبادت اور پرستش کریں گے. خداوند اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو بہت زیادہ برکت دے. God bless you all.